ہی کی بہتری کی اس یہ جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں سے انسان نے اپنے آپ کو پرفارم کر کے دکھانا ہے، ان پابندیوں میں رہ کر دکھانا ہے، جی کر دکھانا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی بہیو کر کے دکھانا ہے۔ اگر تو اس کی پرفارمنس اچھی ہوگی، اس کو اچھا گریڈ ملے گا، اس کو ریوارڈ ملے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمارے لیے ایک امتحان کی جگہ بنایا۔ اب آپ امیجن کریں کہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ ہے کہ جس نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑا، اور آ کے ہاسٹلز میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ اب بجائے کہ وہ کلاسز لے، بجائے کہ وہ ٹیچرز کے لیکچرز لے، بجائے کہ وہ اسائنمنٹ کرے، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے ہاسٹل سے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ کسی ریسٹورینٹ میں چلا جاتا ہے۔ اچھا پھر وہ اب مثال کے طور پہ کسی یونیورسٹی میں وہ دیکھتا ہے، اچھا جی یہاں پہ تو جو ہے نا وہ بامبے چپاتی بھی کھل گئی ہے، تو وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ پھر یونیورسٹی آف لاہور کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جی اب جو ہے نا ہم نے سب یوں نہیں جانا، وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو ہر یونیورسٹی کے بچوں نے اپنے اپنے اڈے بنائے ہوتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں۔ کبھی فوڈیز جا رہے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ کوئی کافی پینے جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں۔ اگر کوئی بچہ انہی چیزوں میں لگ جائے اور وہ اصل مقصد سے ہٹ جائے، تو ایسے بچے کو آپ کیا کہیں گے؟ بظاہر آپ کو لگے گا کہ تو بہت انجوائے کر رہا ہے، اس کا جو دل کر رہا ہے یہ کر رہا ہے، اس کا جو کھانے کا دل کرتا ہے یہ وہ کھاتا ہے، اس کا جہاں جانے کا دل کرتا ہے یہ چلا جاتا ہے، اس کا جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا دل کر رہا ہے یہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اب 4 سال تک کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو جو کہ ایسی عیاشیوں والی زندگی گزارتا رہے، تو بظاہر اس کو اسٹوڈنٹس دیکھ کے کہیں گے یار یہ تو بڑا پرسکون ہے، یہ تو بہت خوش ہے، یہ تو بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کیا وہ مزے کی زندگی ہوگی؟ وہ بالکل بھی مزے کی زندگی نہیں ہوگی، کیونکہ جب اس نے وہ اچھا پرفارم ہی نہیں کرے گا تو 4 سال بعد سوائے اپنا پیسہ لٹانے کے، سوائے ساری چیزیں اپنا وقت ضائع کرنے کے، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ صرف لٹا کے واپس آئے گا، وہ کچھ لے کے نہیں آئے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس دنیا میں بھیجا ہے، یہاں بھیجنے کا مقصد بھی ہے کہ ادھر سے کچھ حاصل کیا جائے، کچھ گین کیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ بجائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے رولز پر چلے اور ان پابندیوں کو اپنائے اور ان پابندیوں کے مطابق زندگی گزارے، وہ یہ کہتا ہے کہ یار مجھے دین تو بڑا بوجھ لگتا ہے، مجھے دین تو بہت مشکل لگتا ہے۔ اب کوئی لڑکا کہتا ہے کہ مجھے سنت کے مطابق اگر میں نے حلیہ بنانا ہے تو لوگ مجھے مولوی کہیں گے، مجھے فلاں کہیں گے، مجھے فلاں کہیں گے، تو میری سوسائٹی مجھے آؤٹ کر دے گی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی بچی سوچتی ہے کہ میں نے حجاب کرنا ہے اور میں نے جو ہے نا وہ اب اس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اور وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ مجھے فلاں میری سہیلی تانا دے گی، فلاں میرے گھر والے تانا دیں گے، تو مجھے بتائیں کہ کیا کیا اس طرح سے وہ وہ دین میں آگے چل پائے گی؟ وہ نہیں چل پائے گی، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں گی کہ مجھے لوگ کہیں گے، لوگ لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو پابندیاں سہ رہی ہے، یہ کیا ہے۔ ایک بچی آئی، اس نے ایک بات بتائی، اس نے کہا کہ یہ ہماری یونیورسٹی کی تھی، اس نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا تو باقیوں نے روزہ نہیں رکھا، جو اس کے آس پاس کے گروپ کے بچے، تو وہ بچے اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تم جو ہے یہ کھانے سے محروم ہو، اور دیکھو ہم نے روزہ نہیں رکھا تو ہم تو عیاشی کریں، تو بتاؤ کون فائدے میں رہا، تم فائدے میں رہے یا ہم فائدے میں رہے؟ تو اس طرح بیٹا یہ اگزامپل ہوتی ہے دنیا کہ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ جو پابندیاں سہ رہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چل رہا ہے، بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی ٹف لائف گزار رہا ہے، لیکن اصل میں وہ ٹف لائف نہیں ہے، اصل میں وہ انجوائمنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر یونیورسٹی میں ہر کلاس میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹاپرز ہوتے ہیں، جن کو آپ تھیٹے کہتے ہیں۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا یہ بڑے سلیکٹو ہوتے ہیں، یہ بلا وجہ ادھر ادھر کہیں جاتے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بلا وجہ جو ہے نا وہ دوستیاں نہیں ہوتی۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو بس کلاس سے گھر، اگر گھومتے پھرتے بھی ہیں تو بہت سلیکٹو سین کی لائف ہے۔ لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب ان کو گولڈ میڈل ملتا ہے تو سارے بچے انہی پہ رشک کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہاں پہ جب انسان بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں دنیا کی انجوائمنٹ نہیں لے رہا، شاید لگ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی ہینگ آؤٹ کرتا، کاش میں بھی جو ہے نا وہ یہ میوزک سنتا، کاش میں بھی جو ہے نا وہ ہر وہ کام کرتا جو میرا دل کرتا،
تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے ہمیں بڑا سکون ملتا، لیکن یاد رکھیں اس سے نہ تو اس دنیا میں سکون ملتا نہ آخرت میں سکون ملتا۔ سب سے پہلے ہم اس دنیا کی بات کریں کہ جب انسان اس دنیا کے پیچھے جاتا ہے تو سب سے پہلے تو وہ اس دنیا میں کیسے بے سکون ہے۔ آپ آج سے کچھ 100 سال پہلے چلے جائیں تو یورپ کے اندر دو حکومتیں قائم تھیں، یعنی کہ حکومت تو بیسیکلی ایک تھی، جو کنگز ہوا کرتے تھے ان کی حکومت ہوتی تھی، لیکن کنگز کے ساتھ جو چرچ ہوتا تھا اس کی بھی ایک بڑی سے ہوا کرتی تھی، یعنی کہ اگر چرچ نے کوئی بات کہہ دی ہے تو کنگز بھی جو ہے وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اب جو چرچ تھا اس نے اپنی ایک تسلط ایسا قائم کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے عوام پر اس نے بہت ظلم کیا، اور آپ اکثر جب یہ بات سنتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جو ریلیجس لوگ ہوتے ہیں نا ان کی وجہ سے ہم سائنس میں ترقی نہیں کرتے، تو بیٹا یاد رکھو اٹ واز نیور اباؤٹ سائنس ورسز اسلام، اٹ واز آلویز اباؤٹ سائنس ورسز دیٹ کرسچینٹی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سائنس ورسز اسلام ہوتا تو جب ہمارا گولڈن ایرا تھا، جس وقت مسلمان جو تھے وہ پیک پر تھے اور مسلمان اتنی ترقیاں کر رہے تھے اور مسلمانوں کی حکومت تھی، اس وقت مسلمانوں کے بڑے بڑے سائنسدان آئے۔ آج آپ میڈیسن اٹھا کے دیکھ لو، کیمسٹری اٹھا کے دیکھ لو، فزکس اٹھا کے دیکھ لو، میتھمیٹکس جیومیٹری اٹھا کے دیکھ لو، آپ کو اس کی بنیادوں میں مسلم سائنٹسٹ نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ ان سائنٹسٹ جو ہیں ان کی ہسٹری پڑھو تو ان کا کہیں نہ کہیں ریلیجیس بیک گراؤنڈ بھی ہوا کرتا تھا، چاہے وہ جابر بن حیان ہیں، چاہے وہ البیرونی ہیں یا اور مختلف سائنسدان ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہوتا تھا، انہوں نے ریلیجیس نالج حاصل کی ہوتی تھی، اور اس نالج کے بعد انہوں نے جب اپنی کسی بھی فیلڈ میں جب وہ ترقی کرتے تھے تو وہ سائنٹیفک ریسرچ کرتے تھے، اور مسلم ورلڈ ان کو ایڈمائر کیا کرتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف چرچ کا یہ حال تھا کہ جب سائنسدانوں نے یہ کہا کہ نہیں ارتھ سینٹر نہیں ہے، کیونکہ چرچ کا عقیدہ یہ تھا کہ ارتھ سینٹر ہے، پوری کائنات اس کے گرد گھومتی ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ارتھ سینٹر نہیں ہے تو ان سائنسدانوں کو زندہ جلایا اور اس طرح کے مسائل پروڈیوس ہوئے، اور بھی آپ ہسٹری پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے وہ معاشرہ جو تھا نا وہ دین بیزار ہونا شروع ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سارے ریلیجن ہی غلط، اور وہ لوگ ان لوگوں نے ریلیجن کا انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اصل ریلیجن تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب ایک کرسچن ہے جس نے کرسچینٹی کی ایک مست شدہ ایک چیز دیکھی ہے، وہ ایتھیسٹ ہوتا ہے تو سمجھ بھی آتی ہے کہ بھائی ایتھیسٹ اس لیے ہوا کیونکہ اس کے پاس تو اصل چیز ہی نہیں ہے۔ ایک ہندو ہے وہ ایتھیسٹ ہوتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں اس کے پاس بھی کوئی اصل چیز نہیں ہے، یہ ایتھیسٹ ہو رہا سمجھ میں آ رہی ہے۔ پھر اسی طرح اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں کیونکہ ان کے پاس تو اصل چیز ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ لوگ جو تھے وہ ایتھیسزم کی طرف جانا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ریلیجن ہی۔ اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب انہوں نے خدا کا انکار کر دیا اور ریلیجن کا انکار کر دیا اور اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ گئے، تو ان کے پاس اس دنیا میں جینے کا مقصد جو تھا نا وہ ختم ہو گیا، اس کی ڈیفینیشن ہی ختم ہو گئی۔ کیونکہ دنیا میں آنے کی ڈیفینیشن تو آپ کو تب سمجھ آتی ہے جب آپ کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے کہ مجھے بھیجا کس نے ہے اور کیوں بھیجا ہے، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہو۔ لیکن وہ سوسائٹی چونکہ اس نے ریلیجن کا ہی انکار کر دیا، اس نے خدا ہی کا انکار کر دیا، اس لیے ان کو اس بات کی بھی سمجھ ختم ہو گئی کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں۔ اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے مقصد بنانا شروع کر دیا، ہر ایک نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہاں میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے نا وہ، مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے یہ کہا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے نا ایک ویل پروفیشنل قسم کی لائف گزار، کسی نے کہا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے نا ملٹی ملینئر بلینئر بن، تو ہر ایک نے، کسی نے کہا کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے نا وہ پولیٹیشین بننا، تو ہر ایک نے اپنے اپنے مقصد بنانے شروع کر دیے۔ اچھا اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ یہ چونکہ یہ جو پرپز آف لائف جو وہ بنا رہے تھے اس دنیا میں آنے کا، وہ ایزمپشن پہ بیس تھا، وہ ریالٹی پہ بیس نہیں کرتا تھا، وہ ایزمپشن پہ تھا، اس لیے وہ چونکہ وہ ایزمپشن پہ تھا اس لیے وہ ریالٹی نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ لوگ یہ ایزیوم کرنا شروع کر دو کہ آپ سپر مین ہو، کیا آپ سپر مین بن جاؤ گے؟ اب آپ چھت پہ جاؤ وہاں سے چھلانگ لگا دو، یہ ایزیوم کرتے ہوئے کہ آپ سپر مین ہو، تو کیا ہوگا؟ آپ الٹیمیٹلی چھت سے نیچے گر جاؤ گے، کیونکہ آپ سپر مین تو نہیں ہو، یہ تو آپ نے ایزیوم کی ہے۔ تو اسی طرح سے
وہ جو لوگ تھے انہوں نے اپنے اپنے مقصد دنیا میں آنے کے ڈیفائن کرنے شروع کر دیے. کسی نے کوئی مقصد بنا لیا, کسی نے کوئی مقصد بنا لیا کہ جو دنیا ہے نا, یہ یہاں پہ ہم نے جو ہے نا یہ فلاں کام کرنا ہے, فلاں کام کرنا ہے, فلاں کام کرنا ہے, اور یہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اب ایک تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ریئلٹی بیسڈ نہیں تھا, اس لیے وہ ان کی فطرت سے کوئنسائڈ کرتا, کیونکہ انسان کی فطرت میں, اس کی جبلت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہے. اس کی اب تو خیر سائنٹیفک ریسرچ بھی آ گئی ہے. ایک ڈاکٹر ہے 2008 میں بھی آکسفورڈ کی ریسرچ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جو ایک بچہ ہوتا ہے نا وہ بورن بلیور ہوتا ہے, جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت وہ ایک بورن بلیور ہوتا ہے. اور اس کا پروف آپ کو یعنی کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, کے ہر جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. خیر ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام بورن بلیور ہوتے. بورن بلیور کا کیا مطلب ہے کہ ان کے فطرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان رکھی ہوئی ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ کسی کو پیاس لگتی ہے نا تو اس کی فطرت میں ہے کہ میں نے پانی پی, وہ پانی کی طرف جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ ایکشن ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نا جن کو آپ کہتے ہیں کہ ریفلیکسز ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر کسی کو کرنٹ پڑے, آپ میں سے اکثر کو کبھی نہ کبھی ہلکا یا تیز, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, کبھی نہ کبھی کرنٹ آپ کو پڑا ہوگا. تو اب وہ جو کرنٹ پڑتا ہے تو کیا ہوگا, کیا آپ سوچتے ہو کہ میں نے ہاتھ پیچھے کرنا؟ نہیں, آٹومیٹیکلی آپ کا ہاتھ پیچھے ہو جاتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اصل میں آپ کے ریفلیکسز ہوتے ہیں. اللہ نے آپ کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے, آپ کو ایون آپ کو سوچنا بھی نہیں پڑتا اور آپ وہ ایکشن کر لیتے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہے. تو ایسے ہی جو سائنٹسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک بورن بلیور ہے. آپ مختلف نیشنلٹی سے بچوں کو اٹھا لیں, چائنا سے بچہ اٹھائیں, انگلینڈ سے اٹھائیں, رشیا سے اٹھائیں, پاکستان سے اٹھائیں, اور ان سب کو اٹھا کے کسی ایک جگہ پہ رکھ دیں, تو جب وہ بچے بڑے ہوں گے نا تو الٹیمیٹلی وہ کسی ایک خدا کو, ایک ذات کو پہچانیں گے. اس کو سائنٹسٹ جو ہے نا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کے برین میں ایک گاڈ اسپاٹ ہوتا ہے, گاڈ اسپاٹ یعنی کہ ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ خدا کو پہچانتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی تھی, تو جو لوگ اس دنیا کے دھوکے میں کھو گئے انہوں نے اپنے جینے کا مقصد اس دنیا کی کسی نہ کسی چیز کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیا کہ میں یہ کر لوں گا نا, بس یہ میرا مقصد ہے. اکثر میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کا زندگی کا کیا مقصد ہے, آپ کیوں آئے ہو, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اسی طرح کے مقاصد ہو کہ بس ہم تو ایک اچھی ویل سیٹل جاب ہو, پسند کی شادی ہو جائے, اور جو ہے نا وہ پیارے سے کیوٹ سے بچے ہو جائیں, اور پھر جو ہے نا اچھی گاڑی ہو, اور اس طرح سے زندگی گزرے, بس یہ مقصد. اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مقصد جو ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا اور انسان اس کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے, تو دو باتیں ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ یا تو انسان اس مقصد کو پا لیتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بننا, میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے, اب یا تو وہ پی ایچ ڈی کر لے گا. اچھا دوسرا کیس یہ ہوگا کہ وہ جو اس نے اس دنیا میں آنے کا, اس دنیا کی زندگی گزارنے کا جو مقصد بنایا تھا وہ اس کو اچیو نہیں کر سکے گا, بلکہ اس کی زندگی میں کچھ ایسی ہرڈلز آ دیں گی, کچھ ایسی پریشانی آ دیں گی کہ جس سے وہ اپنے ایم کو حاصل نہیں کر سکے گا. ان آئدر ویز دونوں طرح میں اس کے پاس جینے کا مقصد ختم ہو جائے گا. اگر وہ اچیو کر گیا تب بھی اس کے پاس موٹیویشن ختم ہوگی, مقصد ختم ہو گیا, اور اگر وہ اچیو نہ کر سکا تو تب بھی جینے کا مقصد ختم ہو گیا. اور یہی وجہ ہے کہ انسان اتنا بے سکون ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو سوسائڈل تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ بس میں سوسائڈ کر لوں, میں یہ کر لوں, دنیا جو ہے نا وہ جہنم بن گئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جینے کا کیا فائدہ جب مقصد ہی ختم ہو گیا. وہ جو ہے نا وہ اس طرف چلے جاتے ہیں, وہ سوسائڈل تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب ان کو سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں تو اس وجہ سے ان کی لائف جو ہے نا وہ انتہائی انسٹیبل ہو جاتی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ایسے ممالک جو ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں دنیا کی لائف کے بارے میں, ان کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ سوسائڈل ریشیو بہت زیادہ ہے. جبکہ ایسے ممالک دیکھیں کہ جہاں پہ بلیورز پائے جاتے ہیں وہاں پہ سوسائڈل ٹینڈنسی بہت کم ہے. آپ یو ایس اے میں دیکھ لیں, یو ایس اے کی جیلوں میں زیادہ لوگ ہیں بنسبت ان کی یونیورسٹیز. اٹس اے فیکٹ.
تو اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کی لائف کو آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے، اس ایلوژن کو، اس دھوکے کو آپ تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اس سے زوم آؤٹ کر کے نہ دیکھیں۔ اس کی ایگزامپل آپ ایسے لے لیں کہ اگر آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں اس وقت، اب ایک تو وہ ویو ہے جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، آپ اپنے 360 اینگل پہ گھما کے دیکھیں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ویو ہے، اور ایک ویو یہ ہے کہ آپ 100 فٹ اوپر چلے جائیں اور اوپر سے زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو کا جو دیکھنے کا ویو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ آپ نے کنویں کے مینڈک کی مثال تو سنی ہوگی، وہ مثال کیا ہے کہ ایک مینڈک جو کہ کنویں میں ہی رہتا ہے، جس نے باہر کبھی دیکھا ہی نہیں تو وہ کنویں کی لائف کو بھی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے باہر کیا دنیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی ساری دنیا ہے۔ تو اس لیے اس دنیا کو دنیا میں رہتے ہوئے نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ ایکسٹرنل گائیڈنس نہ ہو، جب تک وحی کی گائیڈنس نہ ہو، جب تک ایک اس ذات کی گائیڈنس نہ ہو جس نے اس پوری دنیا کو ڈیزائن کیا کہ یہاں پہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، اس گیم کے کیا رولز ہیں۔ تو اس لیے یہ جو دنیا ہے یہ ایک ایلوژن ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ اٹ سیلف ایک دھوکہ ہے۔ اب بظاہر انہوں نے یہ سوچا، اس سوسائٹی نے یہ سوچا کہ اچھا ہمارے پاس اب جینے کا مقصد تو رہا نہیں ہے، اب ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں۔ بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے فلاسفرز آئے، کسی نے کہا کہ بھائی جینے کا مقصد یہ ہے کہ بس جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا آپ وہ کرو، جس سے آپ کو مزہ آ رہا ہے وہ کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ اس پرسیپشن پہ چلنا شروع ہو گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ اب جس کا دل کر رہا ہے کہ میں چوری کروں تو وہ چوری کر لیتا، کسی کا دل کرتا ہے کہ میں فلاں کو مار دوں تو مار دیتا ہے، 5 لوگ مل کے کسی کو ان کا دل کرتا ہے میں ریپ کر دوں ریپ کر دوں۔ تو اس طرح ان کے ہاں ثواب اور گناہ اس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو۔ جب اس کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا تو پھر ان کے لیے ایک پورے شہر کو ایٹم بم سے اڑا دینا اس میں اور ایک ٹیشو پیپر کے پھاڑنے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ختم ہو گئی نا، بس آپ کو جیسا دل کیا آپ نے ویسا کیا۔ تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ ایک اتنا برا معاشرہ وجود میں آنے لگا کہ جہاں پہ ایسے ایسے گناہ پائے جانے لگے کہ جس کا انسان نے تصور نہیں کیا تھا۔ پھر اسی طرح آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ایک ٹرمینالوجی ہے اس کو جانتے ہیں کہ نیکروفیلیا، کہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ they started to have physical relationship with the dead bodies۔ تو کیوں کرنا شروع کیا؟ کیونکہ انہوں نے پھر یہ تھیوری دی کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو دل کر رہا ہے جس سے آپ کو انجوائمنٹ ہو رہی ہے آپ انجوائے کرو، بس یہ ہے کہ آپ کسی کو ہارم نہ کرو، کیونکہ انہوں نے اس کے نتائج دیکھ لیے تھے۔ لیکن اس میں بھی مسئلہ تھا، جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو پھر انہوں نے یہ نیکروفیلیا کو بھی صحیح کہنا شروع کر دیا۔ پھر اسی طرح گیز اور لیسبینز یہ بھی ٹھیک ہو گئے، کیونکہ وہ یہی آرگومنٹ دیتے تھے نا کہ بھئی ہم کسی کو ہارم تو نہیں کرتے، جب ہم کسی کو ہارم نہیں کر رہے، ہم اس دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں دے رہے، تو اگر ہم یہ سب کر رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ تو یہ وہ دنیا کا دھوکہ تھا جو ان کے جو لے کر چلنا شروع ہو، اور اس میں لگتے ہوئے اس سوسائٹی کے اندر نارمز اور ایتھکس وہ ختم ہونا شروع ہو، اور یہ وجہ ہے کہ ان کا ہائی بجٹ جو ہے وہ اس چیز پہ جاتا ہے کہ ملک کی سیکیورٹی میں تھوڑی دیر کے لیے لائٹ جاتی ہے تو سارے کے سارے مال لٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہاں تو صرف ان کو اگر وہ رہتے ہیں تو اس چیز کے ڈر میں رہتے ہیں کہ کہیں ہمیں پولیس نہ پکڑے۔ لیکن ایک جو بلیور ہوتا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کو سمجھتا ہے کہ جو دنیا میں اگر کوئی مجھے نہیں بھی پکڑے گا تو ایک ایسی عدالت لگنے والی ہے کہ جہاں پہ میں نے اگر کسی کے ساتھ برا کیا تو وہ وہاں پہ سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ انسان کو دھوکے میں ڈال دے، اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکہ ہے۔ اب یہ دھوکہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ لاہور میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہال روڈ ایک مارکیٹ ہے۔ اب ہال روڈ کے اندر بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ دھوکہ بھی ہوتا ہے، الیکٹرانکس سے آپ چیز لینے جاتے ہیں، اسپیشلی اگر کوئی آپ سیکنڈ ہینڈ چیز لینے جائیں تو بہت مشکل سے چانس ہے کہ آپ کو جو ہے نا کوئی اچھی چیز ملے گی۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی
ہال روڈ میں نا بہت دھوکا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آپ نے ہال روڈ جانا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہال روڈ جانا ہے لیکن دھیان رکھنا ہے کیونکہ وہاں دھوکا بہت زیادہ ہے، وہاں ٹریپس بہت زیادہ ہے. تو جانا ضرور ہے لیکن دھیان رکھ کر جانا. اسی طرح آپ یونیورسٹی جاتے ہو تو یونیورسٹی کے اندر صرف دھوکا ہی نہیں ہے بلکہ ادھر اچھی چیز بھی ہے، آپ وہاں سے ایجوکیشن بھی لے رہے ہو. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی یونیورسٹی جا رہے ہو اس ماحول میں تھوڑی احتیاط رکھ. احتیاط رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں انوالو نہ ہونا کہ جو تمہیں تمہارے مقصد سے دور کرے. تو اصل میں یہ جو دنیا کی لائف تھی یہ تو آخرت کمانے کے لیے تھی، یہ اصل میں رہنے کی جگہ نہیں تھی. لیکن اس دنیا کا دھوکا ایسا ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے یہیں پہ ہی رہنا ہے اور یہاں کی اچیومنٹ یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. اب یہ جو اچیومنٹس ہوتی ہیں نا یہ ہر دور میں مختلف ہوتی ہیں. جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے سب کچھ اس کا کھلونا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ کھیل رہا ہوتا ہے، وہی اس کی دنیا ہوتی ہے. اگر وہ اس سے چھن جائے تو وہ روتا ہے اور چیخے مارتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے. اسی طرح جب انسان جوانی میں جاتا ہے تو اس کے اندر جیسے قرآن میں آتا ہے نا انما الحیات دنیا لعب و لہو وزینت و تفاخر بینکم، یہ سٹیجز ہیں. سب سے پہلے لعب و لہب ہوتا ہے، یہ کھیل کود. جب انسان تین ایج میں جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ بس یہ کھیل کود جو ہے نا بس جیسے میں یہ دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہا ہوں، ہلا گلا کر رہا ہوں، اور جو ہے نا میرا جو ہے یہ میرے میرے یہ شوق ہے، کبھی ڈریسنگ کا شوق ہے، کبھی کس چیز کا شوق ہے، اور دنیا کی چیزوں کے اندر فریفتہ ہو رہا ہوں. کبھی جیولری کا شوق ہے اور کبھی جو ہے نا وہ لڑکیاں ان کو موبائل فون کا شوق ہے، ابھی فلاں آئی فون، فلاں سیمسنگ، فلاں اینڈرائڈ، اور کبھی گاڑیوں کا شوق ہے. تو یہ وہ شوق ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح جب یہ چیز آگے بڑھتی ہے، انسان تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو پھر تفاخر، ایک دوسرے سے کمپیریزن، یہ انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ وہ دنیا کی سٹیجز ہیں، یہ وہ ٹریپس ہیں کہ جس سے انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آنے کے مقصد سے دور ہو رہا ہوتا ہے. اس دنیا میں جو آپ نے لائف گزارنی ہے اور وہ کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے، وہ اللہ کی عبادت ہے. تو یہ ان ٹریپس کے ذریعے نا انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے. The question is آپ نے جنگلوں میں نہیں نکلنا. اس کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی گاڑی نہیں رکھ سکتے. اس کا قطن مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اچھی ڈگری نہیں لے سکتے. تو دنیا کی ڈیفینیشن سمجھ لیں کہ دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرے، وہ دنیا ہے. اب اس کا ظاہر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر ایک شخص جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہے کہیں پہ، وہ درس قرآن دے رہا ہے، درس حدیث دے رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے ایڈمائر کریں، میری تعریفیں کریں، مجھے ہدایہ لا کے دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو درس قرآن جو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ دین کر رہا ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت یہ ہے تو اس وقت اس کا یہ پڑھانا بھی دین نہیں ہے بلکہ دنیا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ محنت کر رہا ہے، وہ کما رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنے فرائض کا بھی خیال رکھ رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، تو اس کا یہ کمانا بھی عین عبادت ہے، عین عبادت ہے. تو اس لیے دنیا کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھیجا ہے اس کا مقصد یہ کہ اس کے دھوکے سے بچے، اس کے ٹریپ سے بچے. اب بہت سارے دھوکے، کسی کو یہ دھوکا ہے کہ شاید میری پسند کی شادی ہو جائے گی نا تو پھر مجھے اس دنیا میں کامیابی مل جائے گی، میرا جینے کا مقصد پورا ہو جائے گا. کسی کو لگ رہا ہے کہ نہیں میری ڈگری ہو جائے گی تو میرا جینے کا مقصد پورا ہو جائے گا. کسی کو لگ رہا ہے نہیں میں جو ہے نا وہ بس میں بہت زیادہ پیسے کما لوں، بڑا میرا کاروبار سیٹ ہو جائے تو پھر میرا جینے کا مقصد پورا ہو جائے. یاد رکھیں جینے کا مقصد کا ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ دنیا کی زندگی کمانے کے لیے ہے. یہ ایک نعمت ہے. یہ نعمت کیسے ہے؟ یہ نعمت اس طرح ہے کہ اسی کے ذریعے تو انسان نے جنت کمانی ہے. جو اس دنیا کے ٹیسٹ میں آیا ہی نہیں تو وہ کیسے کرے گا؟ تو اس لیے جو دنیا کی زندگی ہے بیسیکلی یہ انسان
کی ارننگ ہے، یہ کمانے کا ذریعہ، یہ ٹیسٹ ہے۔ یہاں کی جتنی پابندیاں جو ہمیں فیل ہوتی ہیں کہ یار یہ پابندیاں ہیں، یہ اصل میں پابندیاں نہیں ہیں، یہ پابندیاں بہت تھوڑی دیر کے لیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جیسے قید خانہ ہوتا ہے نا، قید خانے میں آپ عیاشی نہیں کر سکتے، تو یہ دنیا بیسیکلی عیاشی کی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے ہی نہیں کہ یہاں پہ عیاشی کی جا سکے، کیونکہ ادھر ہر عیاشی کو فنا ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ جو بھی نعمت ہے اس کا زوال ہے۔ اگر اللہ نے جوانی دی ہے تو کتنے جوان ایسے ہوئے جو بوڑھے ہو گئے، اور کتنے بوڑھے ایسے تھے جو قبر میں چلے گئے، کتنے ایسے عمرا تھے جو ملٹی ملینئر بلینئر تھے، آج سے 100 سال پہلے تھے، آج کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا، اور آج سے 100 سال بعد ہمیں بھی کوئی یاد نہیں کر رہا ہوگا۔ آج سے 100 سال بعد اسی جگہ جہاں آپ اور میں بیٹھے ہیں، اسی جگہ پوری کی پوری نئی جنریشن ہوگی، پتہ نہیں ان کو ہمارے نام یاد بھی ہوں گے یا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ان ٹریپس سے ہم بچ سکیں، اور اس سے بچنے کا اجر کیا ہے، ریوارڈ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا ریوارڈ جو ہے وہ جنت ہے، وہ آخرت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی عیاشی ہے۔ کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ اسٹوڈنٹ جو کہ یونیورسٹی کی تمام پابندیوں کو بیئر کرتا ہے، ٹیچرز کی وہ سختی بھی برداشت کرتا ہے، تمام کلاسز بھی لیتا ہے، چھٹی بھی کوئی نہیں کرتا، کوئزز بھی سارے اٹیمپٹ کرتا ہے، اسائنمنٹس بھی سارے دیتا ہے، پیپرز بھی سارے اٹیمپٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ پابندیاں ہی سہ رہا ہوتا ہے نا، بظاہر وہ انجوائمنٹ نہیں لے رہا ہوتا، لیکن بعد میں انجوائمنٹ اس کو مل رہی ہوتی ہے۔ جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو سب سے زیادہ خوش وہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح قیامت والے دن وہ خوش ہوگا جو اس دنیا میں اچھا پرفارم کر کے گیا ہوگا۔ جس نے اس دنیا میں اچھا پرفارم ہی نہیں کیا تو وہ کس طرح سے آگے چلے، وہ کس طرح سے آگے قیامت والے دن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہہ سکے گا کہ یا اللہ میں نے آپ کے لیے میں جیا ہوں، آپ کے لیے میں نے زندگی گزاری۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے کہ کیا تم نے وہ شخص نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا، اپنا معبود بنایا۔ اپنے نفس کو الہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو دل کیا وہ کر لیا، اور جو دل نہ کیا وہ نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ کبھی دل کیا نماز پڑھ لی، کبھی دل کیا نماز نہیں پڑھی، دل کیا تو حجاب کر لیا، دل کیا تو حجاب نہیں کیا، دل کیا تو سنتیں اپنا لی، دل کیا تو سنتیں نہیں اپنائی، دل کیا تو جو ہے وہ نگاہوں کی حفاظت کر لی، دل کیا تو نہیں کی۔ تو یہ جب انسان اپنی مرضی پر چل رہا ہوتا ہے نا، تو یہ اصل میں اپنے نفس کو الہ بنانے والی بات۔ تو اس لیے اب اکثر یہ بچوں کا سوال ہوتا ہے نا کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر میں مزہ نہیں آ رہا، ذکر میں کیفیت نہیں فیل ہو رہی، ذکر کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ یہ دل نہیں کر رہا، اس کا ذکر سے کیا تعلق ہے؟ ذکر تو آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، دل کرے تب بھی کرنا ہے، نہیں کرے تو تب بھی کرنا ہے۔ یہ دل کو لٹمس ٹیسٹ تو نہیں ہے کہ یہ آپ نے جب آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ نے عمل کر لیا، جب دل نہیں کیا تو عمل نہیں کیا۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دین میں آگے نہیں چل پا رہے اور دنیا کے دھوکے میں ہم کھو جاتے۔ پھر اسی طرح سے ہمیں لگتا ہے یہ کہ جہاں پہ ہمیں اپریسیشن ملے گی، سوسائٹی جہاں پہ ایڈمائر کرے گی، وہ کام بہت اچھا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اکثر جو ہے سوسائٹی وہ ان باتوں پہ ہمیں تعریف کر رہی ہوتی ہے جو شریعت سے ٹکرا رہی ہوتی ہے۔ تو کیا وہ ہمارے لیے سکسیس ہے؟ بالکل سکسیس نہیں ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان دین پر آ رہا ہوتا ہے، اپنی لائف کو چینج کر رہا ہوتا ہے، اس کو اس کی سوسائٹی تانے دے رہی ہوتی ہے۔ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بھائی اس کو تو جو ہے نا وہ برا بھلا کہا جا رہا ہے، لیکن کیا اس کو جو برا بھلا کہا جا رہا ہے وہ اس کی ناکامی ہے؟ نہیں، اس کی وہ کامیابی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ تو اس لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب قیامت والے دن کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کا انکاری ہوگا، کیونکہ سب اللہ کو دیکھ لیں گے نا، تو ٹیسٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں یہاں پہ یؤمنون بالغیب، بلائنڈ فیتھ کرنا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اور اس ایمان کو بچا بچا کے آخرت تک لے کر جانا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے الدنیا جیفت وطالبها کلاب،
کہ دنیا جو ہے یہ مردار ہے. جیفتن کہتے ہیں ڈیڈ باڈی. وطالبها کلاب, اور اس کو چاہنے والے. کلاب کلب کی جمع, کلب جو ہے یہ کتے کو کہتے ہیں جو کاف والا ہوتا ہے. تو وطالبها کلاب, اور اس کے طلب کرنے والے جو ہیں وہ یہ ہیں. تو اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتے کا ذکر کیوں ہے, یہ کلاب کا تذکرہ کیوں ہے, جبکہ مردار جو ہے وہ تو اور بھی جانور کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو کوا ہے یہ بھی تو مردار کھاتا ہے, تو کوے کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ کتے کا تذکرہ ہے. تو اس پہ اسکالرز نے ایک جگہ کمپیریزن لکھا ہے. وہ یہ لکھا ہے کہ دیکھیں کوا جہاں کہیں مردار دیکھتا ہے تو وہ اکیلا نہیں کھاتا بلکہ وہ شور مچاتا ہے اور دوسرے کووں کو بھی بلا لیتا ہے. جبکہ کتا جو ہے وہ دوسروں کو نہیں بلاتا, وہ خود کھانا شروع کر دیتا ہے. تو جو دنیا دار ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہوتی ہے. جو شخص بھی جو بھی دنیا کی ہوس رکھتا ہے, صرف اور صرف دنیا میں کامیابی اور دنیا کی چیزیں یہی اس کا مقصد حیات بن چکی ہوتی ہیں, تو اس کی مثال بھی اس جیسی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے نہیں سوچتا, وہ انتہائی سیلفش ہو جاتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ بس مجھے مل جائے اتنا کافی ہے. پھر دوسرا ایک جگہ کمپیریزن وہ لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوا جو ہوتا ہے وہ اگر کسی کوے کو مردہ دیکھے گا نا تو نہیں کھائے گا, لیکن کتا اگر کسی کتے کو مردہ دیکھے گا تو کھا جائے گا. تو اس لیے جو شخص دنیا کے پیچھے لگتا ہے اس کی مثال بھی ایسے ہو جاتی ہے. جب وہ دنیا کے پیچھے لگتا ہے تو وہ اپنوں کا بھی دوسروں کا بھی مال کھانے سے دریغ نہیں کرتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کسی اور کا ہے, بس اس کو جو ملتا ہے وہ ہڑپتا ہے. پھر وہ فراڈ بھی کرتا ہے, پھر وہ دھوکہ بھی دیتا ہے, پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے, یہ سارے کام کرتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ اسکالرز لکھتے ہیں کہ جو کوا ہوتا ہے نا وہ دوسرے کوے سے عبرت پکڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی ایک جگہ کوا مرا ہو نا تو دوسرے کوے وہاں نہیں آتے, وہ اس سے عبرت پکڑتے ہیں. جبکہ کتا جو ہوتا ہے نا وہ عبرت نہیں پکڑتا, وہ اگر کہیں پہ کتا مرا ہو تو دوسرا کتا بھی وہاں آ جاتا ہے. تو اسی طرح جو شخص دنیا کے نشے میں چلا جاتا ہے تو اس کو وہ پھر دوسروں سے عبرت نہیں پکڑ رہا ہوتا, جبکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے جیسے کتنے آئے کتنے گئے, کتنے آئے کہ جنہوں نے دنیا میں بہت کچھ اچیو کیا تھا لیکن آج مٹی کے نیچے ہیں اور آج جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. اب آپ قارون کی مثال لے لو کہ قارون کے پاس کتنا مال پیسہ تھا, فرعون کے پاس کتنی بڑی بادشاہت تھی, لیکن کیا وہ کامیاب ہوئے؟ آج کوئی شخص اپنے بچے کا نام قارون رکھنا پسند نہیں کرے گا, نہ فرعون رکھنا پسند کرے گا. تو اتنے ناکام ہوئے. تو اس لیے بظاہر ہمارے سامنے بہت بڑی بڑی اگزامپلز ہوتی ہیں کہ بڑے بڑے دنیا دار آئے جنہوں نے لوگوں پر ظلم بھی کیا اور دنیا کے پیچھے انہوں نے زندگی گزاری. کبھی دنیا کے فیم کے پیچھے بڑے بڑے ایسے ہالی ووڈ کے ایکٹرز, بالی ووڈ کے ایکٹرز ایسے ہوئے کہ جنہوں نے بہت فیم کمایا لیکن اس کے بعد جب مر گئے تو ایمان کی موت پر نہیں گئے بلکہ جو ہے وہ کفر کی حالت میں گئے. تو ان کا کیا انجام ہوگا قیامت والے دن؟ جو ہے ان کا فیم ان کی کسی کام نہیں ہے, ان کی سوشل میڈیا فالوئنگ ان کی کسی کام نہیں ہے. پھر اسی طرح پانچواں پوائنٹ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو کوا ہوتا ہے نا وہ اگر کسی مردار کو کھاتا ہے تو وہ صرف گوشت کھاتا ہے, وہ ہڈیاں نہیں کھاتا. جبکہ جو کتا ہوتا ہے وہ گوشت بھی کھاتا ہے اور ہڈیاں بھی کھاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس کو دنیا کا نشہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی. اب یہ دنیا سے مثال جب میں بات کروں دنیا کی تو اس سے مراد صرف مال پیسہ نہیں ہے, سب کچھ ہے. یعنی کہ ہر وہ شے جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے. اب آپ اس میں کوئی بھی چیز لے سکتے ہو, وہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کا تعلق انسان کی لسٹ سے ہو, وہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کا تعلق انسان کی ہوس سے ہو, انسان کی ہرس سے ہو. تو کوئی بھی اس میں چیز ہو سکتی ہے, آپ کسی کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں دنیا میں آتی ہیں, جبکہ کتا جو ہے وہ ہڈیاں بھی نہیں چھوڑتا. اسی طرح جو دنیا دار ہے وہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی.
یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو نکاح کر بھی لیتے ہیں، شادیاں ہو بھی جاتی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ پاکیزہ رہتے ہیں؟ پاکیزہ صرف وہ رہتا ہے جو حلال حرام کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح مال پیسہ کماتے وقت جس کو آخرت کا ڈر ہوگا وہی حلال حرام کا خیال رکھے گا، نہیں تو یہی ہوگا کہ جب اس کو حلال حرام کا مسئلہ ہی نہیں ہے تو بس جس کا مال جہاں سے ملا، چاہے وہ سود پہ مل رہا ہے، چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹس میں پیسے رکھ کے وہاں سے سود کھا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ہمارے لیے دھوکہ ہوتی ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ شاید ہم بہت ماڈرن ہو رہے ہیں، ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، دنیا ہمیں ایڈمائر کر رہی ہے، ہم اپنی تصویریں لگا لگا کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو لائکس مل رہے ہیں نا یہ لوگ ہمارے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک دفعہ نا اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ جو آپ لوگ یہ پکچرز لگاتے ہیں یہ فیس بک پہ اور اس پہ آپ لائکس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یعنی کہ میں تھوڑا سا اس کا ایک سائیکولوجیکل انالیسس کر رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لائک کریں گے نا کسی کی تصویر کو تو وہ بھی ہماری تصویر کو لائک کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں کیوں یہ دھوکہ ہے کہ تم کو اتنے خوبصورت ہو کہ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے مرے جا رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ دنیا کا ایسا دھوکہ ہوتا ہے کہ انسان کی اب یہی بچے آدھا آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ اور کئی کئی گھنٹے سوشل میڈیا پہ ضائع ہو جاتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اب یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے، یہ illusion نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ آپ لوگوں کی بکس تو دیکھ رہے ہو، لیکن لوگوں کے سٹیٹسز تو دیکھ رہے ہو، لیکن وہ قرآن جو اللہ نے آپ کو دیا، جو آپ کے بنانے والے نے آپ کو دیا، آپ وہ نہیں دیکھ رہے۔ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر اسی طرح جس کریئر کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ کا فیوچر سیکیور ہو جائے، آپ کے رشتے اچھے ہو جائیں، آپ کی اولاد اچھی ہو جائے، آپ کے فلاں معاملات اچھے ہو جائیں، آپ جن جن چیزوں کے پیچھے اسٹرگل کر رہے ہو اس کے پیچھے آپ ایسے پاگل ہو کہ جیسے جیسے کوئی اور چیز نہیں ہوتی، لیکن اس بنانے والے کے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کو آپ سجدہ تک نہیں کرتے۔ تو یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اپنے فیوچر سیکیور کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی ڈگریز تو کر رہے ہو، کئی کئی سال قربان بھی کر رہے ہو، لیکن 5 وقت جب وہ رب پکارتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جس کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں، آپ کا عزت اس کے آپ کی عزت اس کے ہاتھ میں، آپ کی ذلت اس کے ہاتھ میں، وہ رب چاہے تو گھر بیٹھے بیٹھے لوگوں کو عزت دار بنا دے، وہ رب چاہے تو گھر بیٹھے بیٹھے لوگوں کو ذلیل کر دے، وہ رب چاہے تو کسی کو بغیر محنت کی اتنا نواز دے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی راہ میں خرچ کرے، وہ رب چاہے تو جن کے پاس بڑا بڑا کچھ ہے اگلے ہی لمحے ان کو تہس نہس کر کے رکھے۔ یہ تو اس رب کے کام ہے۔ اب اس رب کو نیگلیکٹ کر کے آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ کو ایک مشکل سانس مل گئی ہے تو آپ کیسے اس کو ہینڈل کرو؟ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اچھا جی میں نے اب میرا رشتہ اچھا ہونا چاہیے، تو یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ تو اس رب کے کام ہے۔ تو اس لیے جب اس رب کو چھوڑ کے آپ دنیا کے پیچھے لگتے ہو، اصل میں یہ وہ illusion ہے، یہ وہ دھوکہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے۔ اب اس دھوکے سے نکلا کیسے جائے، کس طرح سے یہ پردہ جو ہے یہ ہٹے گا؟ کیونکہ ہمیں بظاہر نظر یہ آ رہا ہوتا ہے نا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو دنیا کا دھوکہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھ کے ساتھ ساتھ ایک من کی آنکھ چاہیے، دل کی آنکھ چاہیے۔ وہ دل کی آنکھ کیا ہے؟ دل کی آنکھ جو کہ عبرت پکڑتی ہے، دل کی آنکھ جو کہ مشاہدہ کرتی ہے، یہ دل کی آنکھ بھی چاہیے۔ جب تک انسان کی دل کی آنکھ، یہ من کی آنکھ نہیں کھلتی تب تک یہ دنیا کی حقیقت اس کے سامنے نہیں کھلتی۔ اب یہ من کی آنکھ کیسے کھلے گی؟ یاد رکھیں یہ جو دل ہے انسان کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے تو اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، نور جاتا ہے اس کے اندر، نور فل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب یہ برے کام کرتا ہے تو اس کا جو نور ہے وہ ڈرین ہوتا ہے، وہ نکلتا ہے۔ تو یہ جو دل ہے جب اس کے اندر نور جمع ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بینائی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی کمرہ ہے
جس کے اندر کوئی لائٹ نہیں ہے، تو آپ کو وہ کمرہ سیاہ نظر آئے گا، آپ کو نہ اس کمرے میں پڑا گند نظر آئے گا، نہ اس کمرے میں پڑی جیولری نظر آئے گی، آپ کے لیے وہ سب برابر ہے، آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہا، صرف اندھیرا ہے۔ لیکن اگر وہاں پہ ایک بلب جل جائے تو آپ کو کچھ نہ کچھ دکھائی دینا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح پھر اگر 2 بلب جل جائیں تو آپ کو اور اچھا دکھائی دے گا۔ اگر اس کمرے کے اندر 100 بلب جل جائیں تو آپ کو مائنیوٹ جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں گند کے، وہ بھی آپ کو کلیئرلی واضح طور پہ نظر آئیں گے۔ اسی طرح انسان کا جو دل ہے، جب اس کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر دنیا کی حقیقت اس کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو اس بات کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ مال پیسے کے اندر سکون نہیں ہے، اس کے بعد سمجھ آ جاتی ہے کہ لوگوں کی تعریفوں کے پیچھے سکون نہیں ہے، اصل سکون تو تب ہے جب اللہ مجھ سے راضی ہے۔ یہ لوگ تعریفیں کرتے بھی رہ گئے، اگر اللہ نے ہی تعریف نہ کی، اگر قیامت والے دن ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول نہ کیا تو میں کیا کر لوں گا؟ ان لوگوں کی تعریف کا میں نے اچار ڈالنا۔ تو اسی طرح یہ حقیقت انسان پر تب کھلنا شروع ہوتی ہے کہ جب اس کے دل کے اندر نور آنا شروع ہو۔ اب دل کے اندر نور کیسے آئے گا؟ ذکر اللہ۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے، اس کے دل کا لینز جو ہے نا وہ صاف ہوتا ہے۔ آپ اسے جو گلاسز لگاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں نا کہ اگر لینزز یہ صاف ہوں تو آپ کو کلیئر نظر آتا ہے، اگر یہ گندے ہوں تو آپ کو کلیئر نظر نہیں آتا۔ اسی طرح دل کا آئینہ، دل کا لینز جب صاف ہوتا ہے تو پھر انسان کو دنیا کی حقیقت نظر آتی ہے، اس کو یہ نظر آتا ہے کہ نہیں، یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ اصل نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ دنیا کی چیزیں ملنے سے آپ کو خوشی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اگر وہ آپ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر پیدا کر رہی ہیں اور آپ اس شکر آپ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مزید ایک تعلق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہی دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ نعمت ہے۔ اس میں اللہ والے جو ہے نا وہ اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ یہ جو دل ہے اس کی مثال کشتی کی جیسی ہے اور جو دنیا ہے اس کی مثال پانی کے جیسی ہے۔ جب تک یہ دنیا دل سے باہر رہے گی تب تک تو یہ کشتی اس کے اوپر تیرتی رہے گی اور اس کی کشتی جو ہے وہ چلتی رہے گی، لیکن جب یہ دنیا دل کے اندر آ جائے گی، یہ دنیا من کے اندر آ جائے گی، یہ پانی اس کشتی کے اندر آ جائے گا تو یہ کشتی ڈوب جائے گی، یہ دل کی دنیا ڈوب جائے گی۔ تو اس لیے اس دل کی صفائی کرنا ضروری ہے، اور اس کی صفائی کے لیے ذکر اللہ کا ذکر ہے، کثرت سے اللہ کا تذکرہ کریں، کثرت سے آخرت کا تذکرہ کریں۔ انسان جس چیز کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کرتا ہے وہ چیز، وہ نعمت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا رجحان اس طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس کا علاج جو ہے وہ کثرت ذکر ہے، دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے مال کو، اپنی دنیا کی چیزوں کو اللہ کے لیے دینا شروع کریں۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے اندر مال کی محبت زیادہ ہے تو اس کو چاہیے کہ مال کو اللہ کے رستے میں دینا شروع کرے، آہستہ آہستہ، بے شک تھوڑے سے سٹارٹ کرے، جتنا وہ دے سکے دینا شروع کرے۔ اگر کسی کے اندر جو ہے وہ دنیا کی محبت اس درجے میں ہے کہ اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ جو ہے نا میرے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوں، لوگ مجھے ایڈمائر کریں، اس کے اندر یہ اس کی خواہش ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، اپنے آپ کو چھپانا اختیار کرے اور فقراء کے ساتھ بیٹھنا شروع کرے، یعنی کہ اپنی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ بھی رکھے کہ جہاں سے جن کے اندر عاجزی ہو، تاکہ ان کی صحبت کی وجہ سے، فقراء کا مطلب یہ فقیر نہیں جو کہ سڑکوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، بلکہ فقیر یہاں پہ فقراء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جن کے اپنے اندر دنیا نہیں، تو اس سے بھی اس دنیا کی صفائی ہوتی ہے، اس دنیا کا علاج ہے۔ یہ جو ہم مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہوتے ہیں۔ ہمارے شیخ اکثر ایک دعا مانگا کرتے ہیں کہ اے اللہ، لوگوں کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل کرنا ہے۔ تو یہ ہدایت کا نور کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ہدایت کا نور داخل ہوتا ہے تو اس سے دنیا کی اصل حقیقت انسان پر کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں جوڑے رکھیں، آپ جیسے لوگوں میں بیٹھیں گے ویسی چیزیں آپ کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ جو بہت ایسے لوگ جو ہر وقت دنیا 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 کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں،
ان کے پاس اگر آپ بیٹھیں تو آپ کے اندر بھی وہی سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے، اس کا مطلب یہ کہ دنیا کو اپنانا ہے، دنیا کی اسٹرگل بھی کرنی ہے، لیکن اللہ کو نہیں بھولنا، عبادت کو نہیں بھولنا، شریعت کو نہیں بھولنا، سنت کو نہیں بھولنا۔ جب تک آپ اس بیلنس کو لے کے دنیا کے لیے ایفرٹ کرتے رہیں گے، تب تک یہ دنیا آپ کے لیے دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ اس میں لگ کے اللہ کو بھول جائیں گے تو یہ ایلوژن ہے، چاہے آپ کسی بھی لیول پہ ہوں، چاہے آپ دیندار ہیں، آپ علم دین پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ علم دین پڑھتے ہوئے آپ نیت بھول گئے، آپ کی نیت خراب ہوگی کہ آپ علم دین اس لیے پڑھیں کہ لوگ آپ کو عالم سمجھیں، کہ آپ کے پاس ایک ڈگری ہو، تو سمجھ لیں کہ آپ کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اب آپ کا دین پڑھنا بھی دنیا ہے، یہ دین نہیں رہ گیا۔ تو اسی لیے اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اور دنیا کے دھوکے سے بچنا ضروری ہے۔ تو دو باتیں بتائیں، ایک آپ کو ذکر اور دوسرا فقراء کی، یعنی کہ نیک لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کی صحبت جن کے دل میں دنیا کی محبت تھا۔ اچھا، ایسے لوگ ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر ہوں گے یا دنیا کا مال پیسہ ان کے پاس نہیں ہوگا۔ مال پیسہ ہونا الگ بات ہے، اس کی محبت دل میں ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ بہت بڑے بڑے اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو بہت امیر تھے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت امیر تھے، ان کا جو فقر تھا وہ اختیاری تھا، جو مال آتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ اگر دعا کرتے تو اسی وقت بہت پہاڑ سونے کا بنا دیا جاتا۔ تو اس لیے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اب کسی کے پاس آپ ظاہری طور پہ دیکھیں کہ بہت مال پیسہ تو آپ سمجھیں دنیا دار ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا تعلق انسان کے دل کی کیفیت کے ساتھ ہے کہ اس کے دل کے اندر محبت ہے یا نہیں۔ بہت سارے ایسے فقیر ہوتے ہیں جن کے اندر اتنی مال پیسے کی ہرس ہوتی ہے کہ بیان سے باہر۔ تو اس لیے اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے، اس کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے موت کی یاد، کثرت سے موت کو یاد کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو کہ یہ دنیا کی لذات کو توڑنے والی شے ہے۔ تو جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہی ہے، انسان یہ سوچے، ہاں جیسے آپ نے کسی ٹرپ پہ جانا ہو نا تو آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ نے عمرے پہ جانا ہے، آپ کو پتہ چلے ایک ہفتے بعد آپ نے عمرے پہ جانا، آپ کیا کرو گے؟ آپ فوراً اس کی تیاری شروع کر دو۔ آپ اسکالرس کے پاس جاؤ گے، ان سے پوچھو گے اچھا جی کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے، مال پیسہ جمع کرو گے، مختلف اسباب جمع کرو گے، اور مقصد یہ ہوگا کہ تاکہ میں اچھے سے جا سکوں۔ اسی طرح ہم سب اس چیز کو یاد رکھتے ہیں کہ ایک سفر ہمارا ہونا ہے جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائے، اور وہاں کیا چیز کام آئے گی۔ آپ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہو نا، آپ ایک دفعہ یہ سوچ لیا کرو کہ قیامت والے دن کیا یہ عمل میرے کام آئے گا، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے موت کو کثرت سے یاد کرتے رہنا، اس سے بھی یہ جو دنیا کا دھوکہ ہے اس سے بچت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھا دیں اور ہمیں صرف اور صرف اپنے لیے خالص فرما لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔